السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے خاموش دعائیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی خاموش بد دعا سائلنٹ کٹس کے نام سے۔ اس پہ بہت سے لوگوں نے بولا کہ جی یہ ویڈیو بڑی مشکل تھی اور بڑی پریشان کن تھی، تو آپ اس کی ضد کے اندر بھی کوئی ویڈیو بنائیں۔ تو یہ ویڈیو اسی کی ضد کے اندر، اس کا نام ہے خاموش دعا۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کی خاموش دعائیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہم مستقبل کی نیکیاں حال میں اپنے نام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، نیو یارک کے اندر اشرافیہ کے ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے اندر اس کی دعوت تھی۔ وہ بڑے بڑے ملکوں کے صدور آئے ہوئے تھے، وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ کافی مہنگا ریسٹورنٹ تھا۔ وہ بھی اپنے جو سب سے مہنگا سوٹ اس کے پاس تھا، جوتے تھے، وہ پہن کر گیا۔ وہ بھی کھانا کھا رہے تھے تو برابر والی ٹیبل کے اوپر کوئی میکسیکن آیا ہوا تھا۔ اب وہ شاید وہاں پہ نیا تھا، شاید وہ وہاں پہ اس کو متوقع نہیں تھا، کسی کے ساتھ آ گیا تھا۔ بڑا بیچارہ وہ بندہ وہاں پہ بڑا پریشان تھا، بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ تو اس گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے جو کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا وہ چھوٹ گیا اور اس کے اوپر کولڈ ڈرنک گر گئی۔ اب وہ بیچارہ بڑا شرمندہ بھی ہوا۔ سب لوگ اس بڑی محفل کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب اس کو دیکھنے لگے، سیکورٹی فورسز والے باقی، اور اس کی شرمندگی کے مارے بہت بری حالت تھی۔ اور پھر کچھ لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر آ گیا ہے، اپنی اوقات سے باہر آ گیا ہے، تو اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کھانا کیسے کھانا ہے۔ تو میرا جو عبداللہ تھا اس نے کیا کیا، اس نے پوری کھانے کی پلیٹ اپنی پینٹ کے اوپر گرا دی جان بوجھ کے، اور پھر وہ کھڑا ہو کے چیخنے لگا کہ یار واٹ دی ہیل، واٹس دی پرابلم، واٹ از ہیپننگ ٹو می، ٹوڈے از دی بیڈ ڈے آف مائی لائف، بلا بلا بلا۔ وہ ٹھیٹ امریکن ایکسنٹ میں چیخنے لگا۔ تو ساری باتیں، تمام لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ اب اس کو دیکھا لوگوں نے داڑھی والے کو، تو لوگ اس کا مذاق بنانے لگے۔ خیر وہ مذاق بناتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے لوگ اس کو زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک تو اس کی انگلش بڑی پرفیکٹ تھی، پھر اس نے $7,000 کا برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، $3500 کے جوتے پہنے ہوئے تھے، $700 کی ٹائی لگائی ہوئی تھی، $5000 کا چشمہ پہنا ہوا تھا، $10,000 کی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے لوگ سمجھ گئے کہ یار یہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے اور یہ غلطی سے گر گیا۔ خیر اس بدتمیزی کے اندر، اس میں گہما گہمی اور شور کے اندر ہوا کیا کہ لوگوں کی نظریں اس میکسیکن پہ سیٹ گئیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے باہر چلا گیا اور واش روم سے اپنی جو بھی اس کی کولڈ ڈرنک گر گئی تھی دھو دھوا کے واپس آ گیا۔ تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا اس کے بعد کیا ہوا۔ تو میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ ایک خاموش دعا تھی جو میں نے اس سے سمیٹ لی۔ اس سے دل میں تو کم سے کم کہا ہوگا کہ یار اچھا ہوا اس شخص کے اوپر یہ عذاب آیا تو میری جان چھوٹی۔ ایسے آپ بہت ساری خاموش دعائیں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں تو سیٹ آپ کی ریکلائن پیچھے ہو جاتی ہے۔ آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 30 سال ہے، آپ کی عمر 35 سال ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے۔ اگر آپ 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں سیٹ ریکلائنر کو پیچھے نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اب پیچھے آپ کی جو بیٹھی ہوئی عورت وہ بیچاری 50 سال کی ہے، اس کی گود کے اندر 3 سال کا بچہ ہے جس کی الگ سیٹ بھی نہیں ہے، اس پہ وہ کھانا بھی کھا رہی ہے، اور جیسے ہی کھانا ڈیلیور ہوتا ہے آپ اپنی سیٹ ریکلائن کر کے پیچھے کر لیتے ہیں۔ اور وہ کیسے کھانا کھائے، کیسے اپنے آپ کو سنبھالے، کیسے بچے کو سنبھالے۔ آخر 1.5-2 گھنٹے آپ سیٹ اپنی پیچھے نہ کریں، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا ہو اس کو اس سے تکلیف ہو۔ ہاں آپ کا پورا رائٹ ہے، بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ جتنی چاہے اس کو ریکلائن کر کے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بغیر آپ کو گزارا ہو سکتا ہے تو اس کے بغیر گزارا کر لیجئے۔ آپ کیلے کا چھڑکا ہٹا دیتے راستے میں سے۔ اب نیت یہ کریں کہ اگر میں نہیں ہٹاتا تو کوئی شخص آتا، ہو سکتا ہے وہ اس پہ سے پھسل کے گر جاتا، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے فیملی کا واحد بریڈ ونر ہوتا اور 4 دن کام پہ نہیں جا سکتا، ٹیکسی نہیں چلا سکتا، کوئی مزدوری نہیں کر سکتا، تو گھر میں فاقہ آ جاتا۔ اب ایک شخص کو بچانے سے آپ پوری فیملی کو بچا رہے ہیں۔ تو یہ خاموش دعائیں، یہ مستقبل میں ایک واقعہ کسی سے پیش آنا تھا، آپ نے حال میں اس کی مصیبت دور کر دی اس کو بتائے بغیر۔ اسے اگر آپ آس پاس میں دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو خاموش دعاؤں کو سمیٹنے کے ہزاروں بہانے مل جائیں گے۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سوچنے والا دماغ چاہیے، اور ایک حساس دل چاہیے۔ امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔